بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کا منظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ سوالات پوچھنے کی تیاری میں ہیں۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، تم بتاؤ، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال ہو، نہ کھانے پینے کو ہو اور نہ رہنے سہنے کا ٹھکانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، نہیں نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ مفلس وہ نہیں جو کم مال رکھتا ہو، غریب ہو، بلکہ مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو اس کے پاس ڈھیر و نیک اعمال ہوں گے، کثیر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے دنیا میں جو حقوق العباد ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر بہتان لگا دیا ہوگا، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا، کسی کا حق کھا لیا ہوگا۔ طرح طرح کے دعوے دار آتے رہیں گے اور اس کے اعمال میں سے نیکیاں لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور صرف گناہ باقی بچیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی دعوے دار آئے گا تو اس دعوے دار کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ ہوگا مفلس ترین شخص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس مال ہے تو اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کا خیال رکھو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ظلم نہ کرو، اگر تمہارے پاس علم ہے تو اسے صرف خود کے لیے نہ رکھو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ یہی ہے اصل دولت اور یہی ہے اصل رزق۔ جو لوگ دنیا میں اپنے بھائیوں کے حق سے غفلت برتیں گے، حقوق العباد نہیں ادا کریں گے، ان کے حق تلفی کریں گے، قیامت کے دن وہی سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور وہ ہوگا مفلس ترین شخص۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔